فیض احمد فیض نے کہا تھا، تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ شاید یہ شعر ماضی کی اداکارہ راگنی کے لیے کہا گیا ہے۔ ویسے تو ہندوستان کی فلمی صنعت میں آنکھوں کے حوالے سے اور بھی اداکاروں کے نام لیے جا سکتے ہیں، جن میں پری چہرہ نسیم بانو، بیگم پارہ اور پاکستان کی دو اداکارائیں شاہینہ اور رانی خاص طور پر قابل ذکر ہے، لیکن آہو چشم کا خطاب راگنی کو ہی دیا گیا ہے، یعنی ہرنی کی آنکھوں والی۔ اداکارہ راگنی نے پہلے بھارتی اور پھر تقسیم ہند کے بعد پاکستانی فلموں میں کام کیا۔ وہ 1922 میں گوجرانوالہ میں پیدا ہوئی۔ ان کا اصل نام شمشاد بیگم تھا۔ ہرنی جیسی آنکھوں کی مالک راگنی نے ہندی، اردو اور پنجابی تینوں زبانوں میں اداکاری کی۔ ان کی پہلی فلم دلّا بھٹی تھی جو 1940 میں ریلیز ہوئی۔ اس فلم میں ان کے مقابل ایم ڈی کنور تھے۔ یہ ایم ڈی کنور کون تھے، ان کے بارے میں ہم آگے چل کر اپنے دوستوں کو بتائیں گے۔ دلّا بھٹی روپ کے شوری کی فلم تھی۔ فلم نے زبردست کامیابی حاصل کی اور راگنی راتوں رات شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئی۔ اس کے بعد راگنی نے کئی ہندی اور پنجابی زبان میں بننے والی فلموں میں اپنی اداکاری کا سکہ جمایا۔ ان میں صحتی مراد 1941 ریلیز، نشانی 1942، راوی پار 1942، پونجی 1943، داسی 1944 اور کیسے کہوں 1945 شامل ہے۔ 1945 میں جب اے آر کاردار نے انہیں اپنی لازوال فلم شاہ جہان میں کاسٹ کیا تو اس وقت تک وہ بھارتی فلموں کی مہنگی ترین اداکارہ بن چکی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فلم شاہ جہان میں ممتاز محل کے کردار کرنے کے لیے 1 لاکھ روپے معاوضہ لیا تھا۔ 1945 میں 1 لاکھ روپیہ کتنی بڑی رقم تھی، اس کا اندازہ بآسانی لگایا جا سکتا ہے۔ 1945 میں ہی راگنی نے فلم شیرین فرہاد میں شیرین کا کردار ادا کیا اور اس فلم سے بھی انہیں شہرت ملی۔ ان کے مقابل جینیت زکریا خان فرہاد کے روپ میں جلوہ گر ہوئے تھے۔ یہ جینیت مشہور بھارتی اداکار امجد خان المعروف گبر سنگھ کے والد تھے۔ 1946 میں راگنی نے ایس ایم یوسف کی فلم نیک پروین میں اپنی خوبصورت اداکاری کے جوہر دکھائے۔ یہ ایک مسلم سوشل فلم تھی جو بہت کامیاب رہی۔ 1946 میں ریلیز ہونے والی کامیاب ترین فلموں میں ایک نیک پروین تھی۔ کہا جاتا ہے کہ انمول گڑھی کے بعد سب سے زیادہ نیک پروین نے بزنس کیا تھا۔ تقسیم ہند کے بعد بھی راگنی نے 2 بھارتی فلموں میں کام کیا، لیکن یہ فلمیں زیادہ کامیاب نہ ہو سکی۔ اب آپ کو ایم ڈی کنور کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں۔ ان کا پورا نام محمد دین کنور تھا اور یہ لاہور کے بہت متمول گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شوقیہ فنکار تھے اور راگنی سے دیوانگی کی حد تک عشق کرتے تھے۔ انہوں نے راگنی کا دل جیتنے کی بہت کوشش کی، لیکن راگنی کی سرد مہری نے وہ سخت دل برداشتہ ہوئے۔ کئی فلمی پنڈتوں کا دعویٰ ہے کہ اے آر کاردار کی ریلیز ہونے والی فلم شاہ جہان 1945 ریلیز میں سرمایہ کاری ایم ڈی کنور نے کی تھی اور وہ خود راگنی کے مقابل شاہ جہان کے کردار میں سامنے آئے۔ اللہ جانے اس بات میں کس حد تک صداقت ہے کہ ایم ڈی کنور آدھی انارکلی کے مالک تھے۔ ابھی تک کئی لوگ ایسے مل جاتے ہیں جو اس دعوے پر قائم ہیں۔ اس بارے میں ایک اور دلچسپ واقعہ سنایا جاتا ہے کہ جب کبھی راگنی انارکلی بازار آتی تھی تو ایم ڈی کنور ان کے ہر قدم تلے 100 روپے کا نوٹ رکھ دیتے تھے۔ ان لوگوں کی رائے میں ایم ڈی کنور کو راگنی کا عشق لیڈ ہوا، لیکن یہ ایک طرفہ عشق تھا جس کی ناکامی کا ایم ڈی کنور کو بہت دکھ ہوا اور وہ یسیت کے اندھیروں میں گم ہو گئے۔ دولت کا سورج بھی غروب ہوتا گیا اور وہ بے بسی کی تصویر بنے اس جہاں سے رخصت ہو گئے۔ ایک دور ختم ہوا، ایک کہانی اپنے انجام کو پہنچی۔ پاکستان آنے کے بعد راگنی نے جن فلموں میں کام کیا ان میں مندری، بے قرار، کندن، غلام، گمنام، نوکر، شرارے، بیداری، انارکلی، گہرا داغ، سیاح، تاج محل، سلطان، سیدھا راستہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ یہاں ان کی فلم تاج محل کا ذکر ضروری ہے۔ تاج محل ایس ٹی زیدی نے بنائی تھی جو مغل اعظم کے معاون ہدایت کار تھے۔ انہوں نے پاکستان میں تاج محل بنائی تو راگنی کو نور جہاں کا کردار دیا جو انہوں نے بڑی خوبصورتی سے ادا کیا۔ جہانگیر کا کردار ریحان اور شاہ جہان کے روپ میں محمد علی جلوہ گر ہوئے تھے۔
حبیب نے شیرازی اور یوسف خان نے شہزادہ شہریار کا کردار کیا تھا۔ ایمانداری کی بات یہ ہے کہ فلم میں سب سے متاثر کن اداکاری راگنی کی تھی۔ راگنی حسین و جمیل ہونے کے علاوہ بہت اچھی اداکارہ بھی تھی اور ان کی آواز کا سحر بھی شائقین کو اپنی جکڑ میں لے لیتا تھا۔ وہ بڑی بے باک اور صاف گو تھی۔ اپنے کیریئر کے دوران کوئی انہیں صداقت کے بے محابہ اظہار سے نہ روک سکا۔ ان کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ وہ تکبر جیسے مرض کا شکار ہے۔ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ اسی تکبر کی وجہ سے انہوں نے ایم ڈی کنور کی محبت ٹھکرائی تھی۔ انہوں نے 1940 کی دہائی میں ہی محمد اسلم نامی شخص سے شادی کی، جن سے ان کے 2 بچے سائرہ اور عابد پیدا ہوئے۔ راگنی کی محمد اسلم سے شادی زیادہ دیر قائم نہ رہی۔ انہوں نے 1947 میں پاکستان میں اداکار و فلم ساز ایس گل سے دوسری شادی کی۔ ایس گل نے ہی انہیں اپنی فلم بے قرار میں اپنے مقابل کاسٹ کیا۔ راگنی نے کئی دہائیاں پہلے سرکاری ٹی وی کے ایک پروگرام میں یہ انکشاف کیا تھا کہ انہیں آہو چشم کا خطاب ایک صحافی نے دیا تھا، لیکن اس صحافی کا نام آج تک کسی کو معلوم نہیں ہو سکا۔ دیگر کئی فنکاروں کی طرح راگنی کی